الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج آپ سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ درود پاک کا ایک خاص الخاص عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ جب اس عمل کو کریں گے آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جب آپ عمل کی ڈیٹیل سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا، اور میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ سب نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کوئی بھی اس عمل کی برکات سے محروم نہیں رہے گا۔ دیکھیے الحمدللہ ہم 2024 میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کا ذریعہ بنے۔ اللہ کرے کہ اس سال ہمیں ہر طرح کی جسمانی، روحانی، اثراتی، جناتی بیماریوں سے نجات نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ اس سال ہمیں ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں، دکھوں اور ہر طرح کی تکلیفوں سے نجات نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ اس سال ہمیں اللہ کی، اپنے رب کی رضا نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے کہ اس سال ہم اپنے رب کو اور رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے نامہ اعمال کو خوب وزنی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ آج میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ درود خضری کا ایک بہت ہی بہترین اور لاجواب عمل ہے۔ دیکھیں ہر طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ہر طرح کی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے یہ عمل میں کروا رہا ہوں۔ اور یہ عمل ہر شخص، ہر وہ میرا بھائی، ہر وہ میری بہن جو کسی بھی جائز حاجت کی طلبگار ہیں، خواہ وہ رشتوں کے، اچھے نیک رشتوں کے طالب ہیں، یا اولاد کے طلبگار ہیں، یا بیماری میں مبتلا ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی آپ کی خواہش ہے، یا کسی پریشانی، مصیبت سے، تکلیف سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دیکھیں جس وظیفے میں یقین نہ ہونا، تو میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، وظائف میں یقین شرط اول ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے پر یقین نہیں تو آپ بالکل نہ کریں، لیکن یہ وظیفہ جب آپ کریں گے اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ 21 دن کا درود خضری کا وظیفہ ہے، اور صرف 11 تسبیح آپ نے درود خضری یعنی کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اس کی صرف 11 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھنی بالکل توجہ کے ساتھ ہے۔ اور اس میں جگہ اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس جگہ بیٹھ کر چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو توجہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ باوضو پڑھنا ہے۔ وضو کی بھی قید میں نہیں لگا رہا، اگر بعض کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وضو کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اور نفس بھی جو ہے وہ بہت زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے کہ وضو سردی کے ایام میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہو سکے تو باوضو اس کو پڑھنا ہے، اس کی برکتیں آپ کو بہت ملیں گی۔ سب سے پہلے کرنا آپ نے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے آپ نے پڑھ لینے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا میں اپنی حاجت کا سوال کریں گے، اور اس کے بعد پاک جگہ پر بیٹھ کر دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، یا ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں، سونے سے پہلے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا اس طرح ہے کہ توجہ کے ساتھ، دل و دماغ کو جھکا کر ادب کے ساتھ، اور ایسا سمجھیں کہ یہ تصور آپ نے رکھنا ہے کہ گویا کہ آپ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہیں، اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کے دل کی دھڑکن سے بھی آگاہ ہیں، آپ کے دل میں جو خیالات چل رہے ہیں ان سے بھی حضور واقف ہیں، اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں بعض بھائی سوال کریں گے کہ بھئی ہم تو ایک جگہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں جناب، کچھ پانے کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ آپ ٹھیک ہے اگر بعض کچھ ایسے ہوں گے کہ جو سمجھے کہ ان کے پاس وقت بالکل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے بھی اس کو
پڑھ سکتے ہیں، لیکن توجہ اور آداب کا ملوز خاطر آپ نے رکھنا ہے۔ لیکن جہاں جو ہے وہ بدبو ہو یا اسمیل ہو یا گندگی ہو، نجاست ہو، وہاں آپ نے نہیں پڑھنا، لیکن چلتے پھرتے بھی پڑھنا ہے، لیکن توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تعداد کو نوٹ کر کے پڑھنا ہے۔ 11 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں بھی اگر آپ کو کچھ ٹائم ملے، بھلے آپ 2 تسبیح 3 تسبیح اگر میسر ہیں توجہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے کی، تو آپ نے ان وقت کو، ان اوقات میں جن میں آپ کو فرصت ملے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے بھلے 2-3 تسبیحاں بھی آپ کو توجہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا نصیب ہوں تو آپ نے ان کو بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ صرف مجبوری کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ ہے سارا توجہ کے ساتھ پڑھنے والا، دل و دماغ کو جھکا کر پڑھنے والا، ایک جگہ توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے والا ہے۔ دیکھیں جب آپ چلتے پھرتے آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ توجہ اور وہ خشوع و خضوع رہتا ہی نہیں ہے، اور ہمیں مطلوب بھی اس وظیفے میں توجہ اور خشوع و خضوع ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو درود خضری کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی صرف ایک نظر ہم پر پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، بس اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنے، اللہ کریم کرم فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری حاجت اور مراد کو پورا فرما دے۔ اب ہماری بعض بہنیں سوال کریں گی کہ آیا کہ حیض کے ایام میں بھی ان کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سوال کریں گے کہ کیا ہمیں وضو بھی کرنا ہوگا؟ دیکھیں آپ کو پھر وضو کی حاجت نہیں ہے ان ایام میں، بس آپ نے توجہ کے ساتھ بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہاں جب جو ہے وہ حیض کے ایام گزر جائے پھر آپ باوضو اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، ملنے جلنے والوں کو جہاں تک آپ کی رسائی ہے اس مبارک وظیفے کی دعوت دیں۔ اللہ کرے کہ یہ جو وظیفہ ہے اس کی برکات میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو نصیب ہوں، ان کی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف دور ہوں، ان کے رنج دور ہوں، غم دور ہوں، اللہ کرے کہ ان کی جائز حاجات پوری ہوں۔ اور اس میں بالخصوص آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان ظالمین سے انہیں نجات نصیب ہو۔ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے وطن عزیز کے لیے بھی اس وظیفے میں دعا کرنی ہے، اللہ کریم بہت کرم فرمائے گا۔ اس وظیفے کی کوئی رجت نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کچھ ایسا ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دینے والا یہ وظیفہ ہوگا۔ آپ نے 21 دن دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اللہ نے چاہا تو خوب اس کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ ثواب کے نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ ویڈیو کی ریچ بڑھے اور سرکار علیہ السلام کے امتیوں تک یہ وظیفہ پہنچ جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کی پریشانیاں، مصیبتیں دور فرمائے، آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔